غیر مقلد کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے کان لگاؤ اور چپ کرو، تو آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نَفْسِكَ، یعنی دل میں فاتحہ پڑھو۔ دیکھیں میں نے کہا ہے غیر مقلد کہتے اس کو ہے جو ٹکڑا اپنا لگاتا ہے اوپر کہتا ہے اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا۔ اب اس نے کہا یعنی دل میں فاتحہ پڑھو۔ اگر کوئی دنیا کا غیر مقلد اس آیت کے کسی لفظ سے دل میں فاتحہ پڑھو یہ لفظ دکھا دے تو 1,00,000 روپیہ انعام دو گے۔ اب اس نے فاتحہ اپنی طرف سے، بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اب 2 جمع 2 4 بنتے تھے، روٹیاں اپنی طرف سے لگا لی۔ تو اب چونکہ ثابت فاتحہ کرنی تھی تو فاتحہ اپنی طرف سے لگا دی اور اوپر کہہ دیا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو غیر مقلد کے اکثر مسائل اسی دھوکہ پر مبنی ہیں۔ جو آدمی یہ مسئلہ سمجھ گیا نقطہ کہ جو وہ پیش کرے نا اس کو ذرا توجہ سے پڑھو کہ رسول کے لفظ کیا ہیں اور ساتھ غیر مقلد کی تعریف کیا ہے۔ غیر مقلد کی تحریف یہ اہل حدیث کا مذہب ہوگا اور رسول اللہ کا فرمان یہ مقلدین کا مذہب ہوگا۔ باقی رہ گیا پتہ نہیں آگے اس نے کیا لکھا ہے۔ بخاری میں بھی ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو۔ اگر یہ لفظ بخاری سے کوئی دکھا دے رسول اللہ کے لفظوں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، منہ مانگا انعام وصول کرے اور مجھے آ کر بتا دے، آئندہ جمعہ پر میں اعلان کروں گا کہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دو۔ یہ رسول پہ بھی جھوٹ ہے، بخاری پہ بھی جھوٹ ہے۔ کہیں بخاری میں ایسی حدیث نہیں، مسلم میں بھی نہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے۔ یہ سب غیر مقلدین کا جھوٹا پراپاگنڈا ہے۔ ان کو کہو نا تمہیں کہتی ہیں، ان کو کہو بخاری لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھ، اب مجھے دکھا 1,00,000 روپیہ انعام۔ آج کل ویسے بھی قربانی کے موسم میں پیسے کم ہو جاتی ہیں، تو 1,00,000 روپیہ نقد انعام لے، بخاری دکھانا اس کا کام ہے۔ 1,00,000 روپیہ آپ اتنے گواہ بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہے، تو آپ ضامن بن جائیں، آپ کہیں کہ آپ بخاری کی حدیث دکھائیں۔ اور بات کس کی ہے؟ مقتدی کی، کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، رسول اللہ کا فرمان ہو، بخاری شریف کے اندر ہو، تو 1,00,000 روپیہ انعام آپ وصول کر کے اس کو دے دیں۔ لیکن یہ آپ کو کہیں گے کبھی ہمارے سامنے بخاری نہیں رکھیں گے، ان کو پتہ ہے ہمارے سامنے بخاری آئی تو ان کو 105 پہ بخار ہوگا۔ اس کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ مقتدی پر کہیں بھی کسی صحیح سند سے فاتحہ کا لازم ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جھگڑا ہے مقتدی کا، امام فاتحہ پڑھتا ہے، منفرد اکیلا نمازی بھی فاتحہ پڑھتا ہے، رہ گیا مقتدی کا کوئی قرات کرنا، فاتحہ ہو یا کوئی صورت مطلقاً مقتدی پر قرات نہیں۔ اس کے لیے دلیل سورۃ الاعراف ہے، اس میں ایک آیت ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جو آپ کے گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ایک آدمی نے قرات کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اما آن لکم ان تاکلوا اما آن لکم ان تفہموا، کب تمہاری عقل صحیح ہوگی اور فہم صحیح ہوگی، انصت للقرآن کما امرکم اللہ، قرآن کے لیے خاموش ہو جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ یہ حدیث یہ کتاب القرات امام بہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اذا قرئ، یہ جو قرئ ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے،
یعنی جب پڑھا جائے. اب پڑھنے والا کون ہو, کون پڑھے تو تم نے نہیں پڑھنا اور خاموش رہنا ہے, اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. مسلم شریف صحیح سند کے ساتھ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا, اور آپ نے فرمایا علمنا صلاتنا. لفظ بھی یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو وہ طریقہ کیا تھا؟ فرمایا ایک کو امام بنا لو, اذا کبر الامام فکبروا, جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, واذا قرأ, اور جب امام قرات شروع کرے. اب ظاہر بات ہے تکبیر کے بعد امام نے سورہ یاسین تو نہیں پڑھنی ہوتی, تکبیر کے بعد قرأ جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے. جب امام قرات شروع کرے تو فانصتوا, تم خاموش ہو جاؤ, تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ ہے مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ایک حدیث ہے نسائی میں امام حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. امام نسائی جو سیاہ ستہ کا بڑا امام ہے, اس نے وہاں پر باب اور چیپٹر عنوان یہ دیا, باب قول اللہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, یہی آیت لکھی. اور نیچے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ الامام فانصتوا, جب امام قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ. یہ نسائی میں ہے. اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں, ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہیں ابو بکرہ, یہ نام ہے ان کا, یہ خیال رکھنا. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکوع کی حالت میں آپ کے ساتھ ملے. آپ رکوع میں جا چکے تھے تو رکوع کے اندر ملے. اب ظاہر بات ہے جو رکوع میں ملے وہ تو فاتحہ نہیں پڑھتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً, اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے, لا تو عد, نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی ہے. تو اب جو مدرک رکوع ہے, رکوع میں شامل ہوتا ہے, اس کی نماز کو آپ نے فرمایا کہ نماز ہو گئی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی پر قرات نہیں. اسی طرح بخاری شریف میں اور مسلم میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تم نے آمین کہنا ہے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ متعین کر دیا کہ امام کا وظیفہ پڑھنا ہے, مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے, پڑھنا نہیں ہے. اسی طرح مسند احمد ابن منی میں راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی, وہ فرماتے ہیں 20 سندوں سے یہ روایت ہے, میں مسند احمد ابن منی سے پڑھ رہا ہوں, جس کو علامہ البانی جو مشہور اہل حدیث عالم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, علامہ البانی نے, کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قرا, جس کا امام ہو, امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے, مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں. موطا مالک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام, حضرت عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے, اور جو بھی ابن عمر سے پوچھتا تھا قرات خلف الامام کے بارے میں تو ابن عمر فرماتے کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہے. حضرت زید بن ثابت صحابی ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے, فرماتے ہیں لا قرات مع الامام فی شیء من الصلاۃ, امام جب ہو تو امام کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کی اجازت نہیں. لا قرات مع الامام فی شیء. یہ چند حوالے میں نے دے دیے,
ہمارے جو دوست پیش کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو پہلی گزارش تو یہ ہے، عام طور پہ اس حدیث کو لیا جاتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو یہ ہمارے دوست پورا معنی نہیں کرتے۔ یہاں با کا بھی معنی ہے، جو فاتحہ کے ساتھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب یہی روایت مسلم میں ہے تو وہاں پر لفظ ہے فصاعدن، ابو داؤد نسائی میں ہے، وہاں لفظ ہے ما زادہ ما تیسر، مطلب جو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اور ساتھ تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس لیے ترمذی شریف میں خود اس روایت کو جو راوی ہے اور ابو داؤد سے ستہ کی کتاب دونوں میں موجود ہے، حضرت جابر نے اس کا معنی کیا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ مقتدی کی بات ہی کوئی نہیں، یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلا نمازی، اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ بھی سورت پڑھنی ہے۔ یہاں صرف فاتحہ کی بات نہیں، ہمارے جو اہل حدیث بھائی آدھی بات کرتے ہیں، پوری نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں جس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ سورت بھی پڑھنی ہے، اور وہ یا امام ہے یا اکیلا نمازی۔